تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد راحت العاشقین مراد المشتاقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اہل دل اور اہل اللہ کی محفل میں جب کوئی نااہل قسم کا آدمی آ جاتا ہے تو اس کے آنے کی وجہ سے اس کے اثرات کے طور پر اہل اللہ کی حکمتوں کی محفل میں رکاوٹ آتی ہے۔ جو الہامات اس کو ہو رہے ہیں وہ کبھی کبھار رک جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی آمد کی وجہ سے کبھی کبھار جو صاحب دل ہوتا ہے، جو حکمت کی باتیں بیان کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایک شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا اور وہ حکمت کی باتیں روک دیتا ہے۔ یہ ذکر کرتے ہوئے آپ نے اہل اللہ کو مشورہ دیا تھا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے اگر اچھی محفلوں میں رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ ان لوگوں کی طرف نظر ہی مت کریے، اور وہ جو حکمت کی باتیں بیان کرنے کا جو سلسلہ ہے، جو اسرار و رموز سے لوگوں کو واقف کرانے کا سلسلہ ہے، اس کو مت روکیے، اپنا کام جاری رکھیے۔ یوں سمجھیے کہ ایسا کوئی شخص آپ کے محفل میں آیا ہی نہیں، اس کی طرف دیکھیے بھی مت، کیونکہ اس کی وجہ سے جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں جو آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ محروم نہ ہو جائیں۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ ایسے حالات میں بھی جو حکمت والا آدمی حکمت کی باتیں بیان کرے اور ان کو نظر انداز کر دے، وہ بہت مبارک انسان ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنا گھوڑا آگ میں دوڑا دے، فکر نہ کرے، پریشان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی بات کہی تھی کہ بیگانے جو غیر ہوتے ہیں اور جو غیرت ہوتی ہے، غیروں کے آنے کی وجہ سے بولنے والے کو جو غیرت ہوئی، اس سے آپ اپنی آنکھ بند کر لو، اور جیسے کہ آگ خشک اور تر دونوں کو جلا دیتی ہے، ویسے ہی آپ اپنا کام کرتے رہو۔ خشک تو جلے گا ہی جلے گا، تر بھی ایک وقت کے بعد جل جائے گا، تھوڑا وقت لگتا ہے اس کو، لیکن بہرحال وہ بھی جل جاتا ہے۔ جب اس کی جو تری ہوتی ہے، وہ تری جب گرمی کی وجہ سے سوکھنے لگتی ہے تو پھر وہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر وہ جل جاتا ہے۔ لیکن اگر گر پشیمانی برو عیب کنت، آتش اول در پشیمانی زنت، اگر آپ کو اس قسم کی صورتحال سے ایک قسم کی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کیا کیجئے، اس شرمندگی میں آگ لگا دیجئے، اس کو نکال کر پھینک دیجئے، اس کی طرف دیکھیے بھی مت۔ غیروں کے سامنے، نااہل کے سامنے اسرار بیان کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے، اور غیرت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ تنگ دل لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہ بیان کی جائیں، لیکن وہ مبلغ قابل مبارکباد ہوتا ہے جو ان رکاوٹوں سے قطع نظر کر کے اپنا کام کر دے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ یہ جو شرمندگی محسوس ہوتی ہے نااہل کے موجود رہنے کی وجہ سے، یہ اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ آپ کی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے۔ خود پشیمانی نروید از عدم، وہ اپنے آپ ہی عدم سے وجود میں نہیں آتی، یہ آپ کی سوچ پر ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تبھی تو شرمندگی ہو رہی ہے، آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجیے۔ جو مرشد کامل ہوتا ہے، جو کاشف اسرار ہوتا ہے، اس کی خوشبو ہی ایسی چیز ہوتی ہے چوں ببینت گرمی صاحب قدم، اور جب اس صاحب قدم کی گرمی یعنی کہ اس کی خوشبو یعنی کہ اس کی کشش جب آتی ہے تو یہ شرمندگی اپنے آپ ہی بھاگ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے دشمن کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہیں۔ یہ جو گرمی ہے، صاحب قدم کی جو گرمی ہے، اس گرمی سے وہ شرمندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھاگ جاتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے وہ دشمن ہیں۔ اب آپ جو ہے
دشمن کو دیکھ کے بھاگ جانے کا جب ذکر نکلا تو آپ نے ایک نیا موضوع یہاں پر شروع کر دیا ہے۔ اسپ دانت بانگ و بوئے شیر را گرچہ حیوان است الا نادرا۔ گھوڑا جب شیر دور سے آتا ہے تو شیر کی بو کو تاڑ جاتا ہے، وہ شیر کی بو سونگتا ہے اور شیر کے آنے سے پہلے بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک جانور ہے، لیکن گھوڑوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے الا نادرا، کبھی کبھار ہی، شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا اور شیر اس کے اوپر حملہ کر بیٹھتا ہے، ورنہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ شیر کے آنے سے پہلے ہی گھوڑا اس کی بو سونگ کر اس کے حالات اور آثار کا پتہ چلا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو وہی حال ہوتا ہے جب صاحب دل اہل رشد جب اپنی باتیں بیان کرتے ہیں تو پشیمانی اور شرمندگی اس گھوڑے کی طرح پہلے ہی بھاگ جاتی ہے۔ بل عدو خیش را ہر جانور خود بدانت از نشان و از اثر، یہ گھوڑے پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ تقریباً ہر جانور کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو اس کی علامتوں اور اس کے نشانیوں سے پہچان لیتا ہے اور وقت سے پہلے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب اگر یہ ہے کہ قسمت اگر اس کی جان لینے کا فیصلہ کر چکی ہو اور شیر کو غذا پہنچانا ہو تبھی وہ شکار اس کے ہاتھ لگتا ہے، ورنہ عام طور پر نہیں لگتا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ روز خفا شک نیارت بر پرید، شب بروں آیت جو دزدان جرید۔ اب آپ یہاں پر ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی دشمن ہوتا نا تو دشمن اسی وقت آدمی بنتا ہے جب وہ دشمنی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سے دشمنی کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے، اس سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، تو دشمنی بھی نہیں کرنا، اس سے دوستی ہی کر لو۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی دشمنی مول لینے کے بعد اس سے دشمنی کا برتاؤ نہیں کر سکتے، اس سے اس کی شر اور فساد سے بچ نہیں سکتے، بچاؤ ممکن نہیں ہے اور بھاگ جانا بھی ممکن نہیں ہے، مقابلہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ اتنا طاقتور ہے، تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنی ہی ختم کر دو۔ اب آپ یہاں پر مثال چمگادڑ کی دے رہے ہیں۔ چمگادڑ دن میں نہیں اڑ سکتی، وہ رات میں ہی چور چکوں کی طرح نکلتی ہے۔ شب بروں آیت جو دزدان جرید، اکیلے نکلتی ہے چوروں کی طرح رات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ از ہما محروم ترخ و فاش بود کہ عدو آفتاب فاش بود، کیونکہ وہ سب سے زیادہ سورج کی روشنی سے محروم ہے، کیونکہ وہ سورج کو دشمن سمجھتی ہے، اسی لیے وہ دن کو نہیں نکلتی، وہ رات ہی کو نکلتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ سورج کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اگر سورج کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو سورج سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اب یہاں پر ایسے دنیا دار لوگ جو اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں ان کو چمگادڑ کہتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کو سورج کہتے ہیں۔ یہ لوگ اولیاء اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ان کو یہی کرنا پڑتا ہے کہ جہاں ولی موجود نہیں ہے وہیں پر جائے، اگر وہاں ولی موجود ہوتا ہے تو وہاں جاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر دشمنی بھی کیوں کرتے ہیں؟ نئے توانت در مسافش زخم خرد، نئے بے نفری تاندش مقہور کرد۔ نہ تو میدان میں اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ نفرت پیدا کر کے سورج کو مغلوب کر سکتی ہے۔ چمگادڑ کچھ نہیں کر سکتی، سورج کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آنکھ آنکھ خورشید از احسان و جود، برنہ درانت ز قہرش تار و پود۔ لیکن سورج کا جو طرز عمل ہے وہ چمگادڑ سے مختلف ہوتا ہے۔ چمگادڑ سورج کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور دن کے وقت پہ نہیں جاتی، باہر نہیں نکلتی، لیکن سورج کا جو طریقہ کار ہے وہ چمگادڑ، شیر، مرغی، انسان، وہ کسی کو خطر میں نہیں لاتا، اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اور جو سخاوت اس کو دکھانا ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ کتنے لوگ اس کے فیض سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنے لوگ اس کے فیض سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی محفل میں کوئی ایسا آ بھی جائے جو نااہل ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دو، جو اہل ہے اس کو تو سناؤ، جو فیض حاصل کرنا ہے وہ کر لے گا، جو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرے گا۔ برنہ درانت ز قہرش تار و پود، وہ پشیمانی کے عالم میں یا پھر اس آدمی کے محفل میں موجود ہو جانے کی وجہ سے غصے میں آ کے اپنا تانا بانا نہیں پھاڑ لیتا،
اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو برباد نہیں کر لیتا اس ایک کی وجہ سے. سورج ایک چمگادڑ کی وجہ سے اپنا نکلنا، اپنی توانائی دینا نہیں چھوڑتا. آپ سورج کی طرح بنیے، اپنے وقت پر نکلیے، اپنا کام کریے اور گزر جائیے. جس کو فائدہ اٹھانا ہے اٹھائے گا، جس کو نہیں اٹھانا ہے نہیں اٹھائے گا. اب سورج میں نہ صرف یہ کہ روشنی ہوتی ہے بلکہ بہت ساری ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ وٹامن ڈی ہے. اگر کوئی آدمی سورج سے وٹامن ڈی حاصل نہ کرے تو سورج کا اس میں کیا نقصان ہے؟ لیکن سورج تو برابر اپنے وقت پر دینے والی چیز دے کر ہی گزرتا ہے. آفتاب کیب گردانت قفاش از برائے غصہ و قہر خفاش. سورج اپنا رخ نہیں موڑتا چمگادڑ کی وجہ سے. بھلے ہی چمگادڑ دن میں باہر نہ نکلے، رات میں نکلے، سورج کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کا جو وقت ہے وہ وقت پر وہ نکلے گا، اور جو وقت ہے وہ وقت پر وہ غروب ہوگا. چمگادڑ کے غصے سے، اس کی دشمنی سے سورج کا کوئی واسطہ نہیں ہے. غایت لطف و کمال ابوت ورنہ خفاشش کجا مان شود. یہ سورج کا کمال ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ دیکھتا تک نہیں ہے کہ مجھ سے کون فیض حاصل کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے. وہ اپنا کام کرتا ہے، گزر جاتا ہے. ورنہ اگر سورج رات کے وقت بھی نکل جائے تو بیچاری چمگادڑ کا تو حال خراب ہو جائے. کب تک نہیں نکلے گی؟ چمگادڑ سے اس کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ چمگادڑ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. تو اہل اللہ بھی جب حکمت و اسرار کی محفل میں اپنی باتیں جب کرتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے اور گزر جانا چاہیے. کون استفادہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے اس کے جھگڑے میں نہیں جانا چاہیے. دشمن اور گیری بے حد خیش گیر تابود ممکن کے گردانی اسیر. اگر تم کسی کو اپنا دشمن بھی بناؤ تو اپنے رتبے کے اعتبار سے بناؤ. کیا تم اس کے ساتھ دشمنی کر سکتے ہو؟ کیا تم اس کو اپنے قابو میں کر سکتے ہو تو دشمنی کرو. اگر وہ تمہارے لیول کا ہے تو اس سے دشمنی کرو. ورنہ تم اگر اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو دشمنی کرنے کی حماقت مت کرو. اپنا راستہ پکڑو اور نکل جاؤ دور. یا اگر دوستی کر سکتے ہو تو دوستی کرو، نہیں ممکن ہے اگر دوستی تو اپنا راستہ الگ کر لو اور نکل جاؤ. دشمنی کریں گے تو نقصان تمہارا ہوگا. خطرہ با قلزم چو استیزا کنت ابلاستو ریش خود برمی کنت. خطرہ پانی کا اگر سمندر سے دشمنی کرے تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو بے وقوف کہا جائے گا. وہ اپنی داڑھی خود نوچ لے گا، مطلب اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا. وہ سمندر کے ساتھ تو دشمنی نہیں کر سکتا. اگر وہ سمندر کے ساتھ دشمنی کرے گا تو وہ گویا کہ اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. حیلت او السبالش نگذرت ہنجرو حلق خمر چوں بردرت. اگر وہ سورج کے ساتھ دشمنی کرنے کی کچھ تدبیریں کرے بھی، کچھ کوششیں کرے بھی، اس کی تدبیر اس کی مونچھوں کے آگے نہیں بڑھ سکتی. کچھ نہیں کر سکتا. وہ گھر کے اندر ہی پکار لینا اور خاموش بیٹھ جانا. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں کے خلاف بولتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. ان کا کوئی لیول ہی نہیں ہے. عام آدمی، میں نے کئی بار ایسے نظارے دیکھے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس کے پیٹ چیرے تو الف نہیں نکلتا، یہ کیفیت ہے علم کی. وہ چائے خانے میں بیٹھ جاتے ہیں 4-5 جاہل قسم کے لوگ اور بیٹھ کر بڑے بڑے علماء پر تنقید کرتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ویسا کرنا چاہیے تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ مخالفتیں، تمہاری یہ تدبیریں تمہاری مونچھوں کے آگے بھی نہیں بڑھیں گی. چائے خانے کے دروازے کے باہر بھی نہیں پہنچے گی تمہاری آواز. کیوں کرتے ہو ایسا؟ چاند کا گلا اور سینہ نہیں پھاڑ سکتی تمہاری آوازیں. کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. با عدو آفتاب ای بت خطاب اے عدو آفتاب آفتاب. اے سورج کے دشمن، تو سورج سے دشمنی نہیں کر سکتا اور تو سورج کی دشمنی کے راستے پر جا رہا ہے. میں نے تو صرف سورج کے دشمن کی بات کی ہے. لوگ تو سورج کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اب یہاں پر سورج سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات. کافروں کو عدو اللہ کہا گیا، اللہ کے دشمن کہا گیا. تو جو لوگ کفر اور فسق کے راستے پر جاتے ہیں وہ اللہ کے دشمن کہلاتے ہیں. تو اے اللہ کے دشمنو، تم اللہ کے ان بندوں کی دشمنی کی تاب نہیں لا سکتے. تم کدھر جا رہے ہو؟ اے عدو آفتاب کسفرش می بلرزد آفتاب و اخترش. اے وہ آدمی
جو اس سورج کی دشمنی کرتا ہے جس کی شان و شوکت سورج اور اس کے ستارے بھی لرزتے ہیں، وہ جو سورج کا سورج ہے اس کی شان و شوکت، اس کی جلالت سے سورج اور ستارے بھی لرز جاتے ہیں، تم کس سے دشمنی کر رہے ہو؟ اور پھر ولی کے ساتھ دشمنی کے بارے میں حدیث قدسی بھی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے تو گویا کہ تم سورج کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے ہو بلکہ سورج کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے ہو، حقیقت میں تم اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ تو عدو او نئے خصم خودی چے غمات اشرا کہ تو ہیزم شدی۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی کے دشمن، تو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اور تو اللہ کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ تو اللہ کے ساتھ دشمنی کر ہی نہیں سکتا، تو گویا کہ تو اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ آگ جب لگتی ہے نا تو آگ دیکھتی نہیں ہے کہ ایندھن کون سا جل رہا ہے، بس اس کو ایندھن چاہیے، وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے سب کو۔ اس راستے میں اگر اللہ کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کرو گے تو ان کا تو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا آپ خرابہ کر لو گے۔ اے عجب از سوزشت او کم شود یا ز درد غصات پر ہم شود۔ تمہارے غصہ کرنے سے، تمہارے دشمنی کرنے سے، تمہارے غم کرنے سے، تمہارے درد کی وجہ سے ان کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ غمگین تک نہیں ہوتے تمہاری دشمنی سے۔ رحمتش نئے رحمت آدم بوت کہ مزاج رحم آدم غم بوت۔ اب پھر بھی ایک بندے کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ رحمت والا بندہ ہوتا ہے، تو انسان کی رحمت کے ساتھ ساتھ غم ملی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان جب رحم و کرم کے اور مرحمت کے مزاج میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کسی قدر غم ملا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کسی کو دیکھ لیا، کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اب یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک رحم پیدا ہو گیا اس آدمی کے بارے میں جو مظلوم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک قسم کا غم بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کا ایک غم پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان کی جو رحمت ہے وہ غم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، نہ صرف غم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے بلکہ رحمت مخلوق باشد غصہ ناک، مخلوق کی رحمت غصے کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اب تین چیزیں ہوئی یہاں پر، ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کر رہا ہے تو آپ کے اندر ایک سمپتھی پیدا ہوئی، رحم پیدا ہوا، لیکن رحم کے ساتھ دو چیزیں اور پیدا ہوئی، ایک تو غصہ، ایک تو غم کہ اس مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کا غم، اور پھر غصہ ظالم کے اوپر کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو رحمت کے ساتھ ہی غم بھی پیدا ہوا، غصہ بھی پیدا ہوا۔ رحمت حق از غم و غصہ است پاک، لیکن اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو نہ اس کے اندر غم ہوتا ہے نہ اس کے اندر غصہ ہوتا ہے۔ رحمت بیچوں چوئی داں اے پسر نائد اندر وہم از و جز اثر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اللہ کی رحمت غصے اور غم سے پاک ہوتی ہے جو میں نے بات کہی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت وہ چیز ہے کہ جس کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کیا چیز ہے اللہ کی؟ اگر کچھ سمجھنا بھی ہے تو کچھ مثالوں کے ساتھ، کچھ نشانیوں کے ساتھ، کچھ اثرات کے ساتھ کسی قدر اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کی ماہیت ہے، جو ریئلٹی ہے، اصلیت ہے، وہ اس اصلیت تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی رحمت ایسی چیز ہے۔ ظاہرس آثار میوہ رحمتش لیک کہ دانت جزو ماہیتش۔ اس کی رحمت کا جو پیڑ ہے اس کے پھل آثار بن کے ظاہر ہوتے ہیں، اسی کو دیکھ کے آپ کسی قدر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہو سکتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس کی رحمت کی وہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی جانتا ہے تو صرف وہی جانتا ہے۔ ہیچ ماہیات اوصاف کمال کس ندانت جز بآثار و مثال۔ بہت ساری صفتیں، بہت سارے اوصاف ایسے ہوتے ہیں جن کے کمال کی ماہیتیں، حقیقتیں اس کے صرف نشانات سے، اندازے سے ہی پہچانی جاتی ہیں، یا تو مثال یا تو اندازہ، یہی ہوتا ہے۔ نہیں پہچان سکتے، حقیقت کو نہیں پہچان سکتے،
جو اس میدان میں اترے گا اسی کو کسی قدر سمجھ میں آئے گا، باہر والا آدمی تو بالکل نہیں سمجھ سکتا۔ طفل ماہیت ندانت تمسرا جس کے گوئی ہست چوں حلوہ ترا، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے اگر کہا جائے کونکوبائٹس کیا ہوتا ہے، جماع کیا ہوتا ہے، مجامعت کیا ہوتی ہے، انٹرکورس کیا ہوتا ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، سوائے اس کے کہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ اتنا بول دیں کہ وہ حلوے جیسا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ وہ نہیں سمجھ سکتا۔ طفل را نبوت زوتی زن خبر جس کے گوئی ہست آن خوش چو شکر، اسی طریقے سے مرد اور عورت کے ملاپ کے بارے میں اس کو زبانی طور پر آپ کچھ بھی سمجھانے کی کوشش کریں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بس اتنا اس سے کہا جا سکتا ہے کہ بس شکر کی طرح میٹھا ہوتا ہے، ختم۔ لیکن اس کو اس کی حقیقت سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس میدان میں نہ جائے۔ تو معمولی دنیا کی چیز جس کا تعلق خالی دنیاوی لذتوں سے ہے، وہ اس دنیا کی چیز تو نہیں ہے، اسی دنیا کی چیز ہے، لیکن جب تک آدمی اس مرحلے سے نہ گزرے تب تک اس کو ہزار مثالیں دے کے سمجھاؤ وہ پوری طریقے سے اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اب اس دنیا کی چیز ہے تو یہاں والے کہاں سے سمجھ پائیں گے؟ کہ بود ماہیت ذوق جماع مثل ماہیات حلوہ اے متا، وہی بات اسی دوسرے انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ جماع کی لذت کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت اس مرحلے سے نہ گزرنے والا آدمی کبھی نہیں سمجھ سکتا، صرف حلوے میٹھے اس طرح کی باتیں کر کے اس کو سمجھا لے۔ لیک نسبت کرد از روئے خوشی بات و عاقل کے تو کودک وشی، لیکن اگر کسی کو سمجھانا ہوتا ہے تو کچھ نسبت دی جاتی ہے اور نسبت دے کے سمجھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کے بارے میں بھی جب بندوں کو بتایا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایک مثال دے کے سمجھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس رحمت کے سامنے بڑے سے بڑا انسان بھی، انٹیلیجنٹ سے انٹیلیجنٹ انسان بھی، دانشمند سے دانشمند انسان بھی بچے کی طرح ہے۔ تاب دانت کو دکارا از مثال گر ندانت ماہیت با عین حال، جیسے بچے کو مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے تب بھی وہ اس کی حقیقت کو جو واقعی حقیقت ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر وہ یہ کہہ دے پس اگر گوئی بدانم دور نیست، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہاں ہاں میں سمجھ گیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں سمجھ گیا، تو یہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، وہ سمجھا، لیکن ور بے گوئی کے ندانم زور نیست، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں نہیں سمجھا تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ اگر اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا تو بھی یہ غلط نہیں ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھا تو یہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ پہلے مرحلے میں ہوا تھا کہ آپ نے مثال دے کر سمجھایا تھا، اس نے مثال کو اس کے ساتھ ملا کر کسی قدر سمجھا، لیکن دوسری میں کیا ہوا کہ وہ سمجھا تو صحیح لیکن اس کی حقیقت کو جیسی کہ وہ ہے نہیں سمجھ سکا۔ تو اس کا یہ کہنا کہ میں سمجھا وہ بھی درست ہو سکتا ہے، اس کا یہ کہنا کہ میں نہیں سمجھا یہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ گر کسے گویت کے دانی نوح را وہاں رسول حق و نور روح را، اور اگر کوئی کہے کہ میں نوح علیہ السلام کو جانتا ہوں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے روح کے نور ہیں، اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا ہے، ان کے واقعات میں نے سنے ہیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں جانتا ہوں۔ اگر کسی نے یہ کہا گر بگوئی چون دانم کا قمر ہست از خورشید و ماہ مشہور تر، اور اگر تم کہے کہ میں کیوں نہیں جانتا ہوں، ہاں تو جو اس کے جواب میں وہ کہے گا کہ میں کیسے نہ جانوں، کیونکہ وہ تو رسالت کے آسمان کے ایک چاند ہیں، سورج اور چاند سے زیادہ دنیا میں مشہور ہیں، ایسی مشہور پرسنالٹی ہے، میں کیسے نہیں جان سکتا ہوں ان کو۔ کودکانے خرد در کتاب ہا وہاں امامہ جملہ در محراب ہا، نام او خانن در قرآن سری قصہ اشگویند از ماضی فصیح، چھوٹے بچے اپنے اپنے مکتبوں میں، اسکولز میں، مدرسوں میں نوح علیہ السلام کے بارے میں سنتے رہے ہیں۔ ائمہ حضرات واعظین اپنے وعظوں میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہے ہیں، وعظوں میں، خطابوں میں، کتابوں میں، ہر جگہ میں نوح علیہ السلام کا نام میں نے سنا ہے، تو میں کیسے نہ جانوں ان کے بارے میں۔ ان کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، صاف طور پر پڑھا جاتا ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں نوح علیہ السلام کا نام کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے۔
ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، میں کیسے نہ جانوں نوح علیہ السلام کے بارے میں؟ راست کو دانیش تو از روئے وصف گرچہ ماہیت نشد از نوح کشف۔ نوح علیہ السلام کو تو ان کے اوصاف کے تعلق سے، ان کے اوصاف کے اعتبار سے ضرور جانتا ہے، لیکن حقیقت نوح کے بارے میں اب بھی نہیں جانتا۔ ایک چیز ہوتی ہے ان کا کچھ حصہ سن کر جان لینا، ایک چیز ہوتی ہے ان کی حقیقت کو سمجھنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی نوح علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ تم پر واضح نہیں ہوئی ہے۔ ور بگوئی منچ دانم نوح را آن گزیدہ حق و محض روح را۔ اور اگر کوئی یہ کہے جواب میں کیا تم نوح علیہ السلام کو جانتے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ میں کیا جانوں نوح علیہ السلام کو، وہ اتنے بڑے ہیں، اللہ کے اتنے خاص مقرب ہیں، خالص روح ہیں، جسمانی کثافتیں ان کے اندر نہیں ہیں، اتنی بڑی ہستی ہے، میں کیسے جانوں گا ان کو؟ میں کہاں من کجا دانستنے او از کجا ہم چوئے دان دورا اے فتح۔ میں کہاں، ان کا جاننا کہاں؟ ان کو جاننے والا انہی کی طرح کا کوئی ہو سکتا ہے۔ تو ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نوح علیہ السلام کو جانتا ہوں، وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ جو سنا ہے وہ بیان کر رہا ہے، اتنا ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نوح علیہ السلام کو جان ہی نہیں سکتا، ان کو جاننے کا مطلب یہ کہ ان کی طرح کا ہونا چاہیے تب ان کو جان سکتے ہیں۔ جیسے کہ ولی کے بارے میں کہا جاتا ہے ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، تو یہ بھی آدمی کہہ سکتا ہے نبی کو حقیقت میں نبی ہی پہچان سکتا ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ مور لنگم منچ دانم فیل را اس شے کے دانا دسرا فیل را۔ میں تو ایک لگڑی چونٹی ہوں نوح علیہ السلام کے سامنے، میں ہاتھی کو کیا جانوں؟ ایک لگڑی چونٹی ہاتھی کی اصلیت کو کیا سمجھ سکتی ہے؟ مچھر اسرافیل علیہ السلام کو کیا پہچان سکتا ہے؟ ان کے سامنے میں لنگڑی چونٹی ہوں، ان کے سامنے میں مچھر ہوں، میں ان کی حقیقت کو کہاں سمجھ سکتا ہوں؟ این سخن ہم راستست از روئے آں کہ بے ماہیت ندانی شے فلاں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، اس کا یہ کہنا کہ وہ نہیں جانتا، اس لیے کہ ان کی حقیقت کے اعتبار سے ان کو عام آدمی نہیں پہچان سکتا۔ اجز از ادرا کے ماہیت امو حالت آما بوت دریاب تو۔ اے میرے چچا، ماہیت جو ہوتی ہے، حقیقت جو ہوتی ہے، اس کو سمجھنے سے عاجزی اختیار کرنا، یہی عوام کی جو حالت ہوتی ہے، اس حالت کو اختیار کر لو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے باب میں اگر تم اپنے آپ کو ایسا عاجز بنا لو کہ میں اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا، یہی تمہارا اللہ کو سمجھنا ہے۔ تم کو یہ چیز اپنے اندر اتارنی ہے۔ اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا، یہی اللہ کی پہچان ہے۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ جو صفت ہے عام لوگوں کی، میں نہیں جانتا والی، یہ اپنے اندر لاؤ تو علم آئے گا۔ میں نہیں جانتا ہی آدمی کو علم کے راستے پر لے جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں والا آدمی علم کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ ذا کے ماہیات سر آں پیش چشم کاملاں باشد آیاں۔ کیونکہ ماہیتیں، حقیقتیں، رازوں کے راز کاملوں کی آنکھوں کے سامنے کھلتے ہیں، اور جب تک تم کامل نہ بنو تب تک یہ سمجھو کہ تمہارے سامنے کچھ کھلا نہیں ہے، سب پردے میں ہے۔ تو یہاں پر مولانا روم یہی بیان کر رہے ہیں کہ معرفت جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، وہ کیسے حاصل ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، اپنے ذہن کو کس طرح سے بنانا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ حقیقت ماہیت کے اعتبار سے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن کوئی نہیں پہنچ سکتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں تو وہ بھی صحیح ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں جانتا ہوں تو وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ کو جانتا ہوں کا مطلب یہ جانتا ہوں کہ اس نے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے رزق دیتا ہے، وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے، وہ عبادت کے لائق وہی ہے۔ اس طرح کی جو معرفت ہے یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حقیقت سمجھنا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ کام کی باتیں آپ بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔
تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش